نماز باجماعت کے بارے میں پڑھیں گے. صفحہ نمبر 121. نماز باجماعت. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی مل کر نماز پڑھو. سورۃ النساء میں جہاں صلاۃ خوف کی تفصیل بیان ہوئی وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور ان کے لیے نماز قائم کریں یعنی جماعت کرائیں، امامت کرائیں، تو ایک گروہ کو ان میں سے آپ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور چاہیے کہ وہ اپنا اسلحہ بھی لیے رکھے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر میدان جنگ میں اسلحہ اٹھا کر باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جبکہ نماز رہی ایک رکعت گئی، یعنی خواہ وہ ایک رکعت ہو پھر بھی جماعت سے ہی پڑھی جائے، الا یہ کہ کوئی صورت نہ ہو اس حکم پر عمل کرنے کی. تو اگر میدان جنگ میں جماعت کرانے کا حکم ہے تو حالت امن میں اور عام حالات میں پھر یہ حکم کس درجے پر ہوگا آپ سب اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنا سنن الهدى وان من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه وفي رواية ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة حسنة ويرفع بها درجة ويحط عنه بها سيئة وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق وَلَقَدْ كَانَ لِرَجُلٍ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُقَامُ فِي الصَّفِّ. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے طریقے سکھائے. ان ہدایت کے طریقوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس مسجد میں نماز ادا کی جائے جس میں آذان دی جاتی ہے. یعنی ہدایت کے طریقوں میں ایک طریقہ کیا ہے کہ اس مسجد میں نماز پڑھی جائے جہاں آذان ہوتی. ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا اگر تم نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھو گے، جیسے جماعت سے پیچھے رہنے والا یہ شخص اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے، تو تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے، اور اگر نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور یہ بات بھی شامل ہے کہ جب کوئی شخص اچھا وضو کر کے مسجد جائے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھتا ہے، ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک برائی مٹا دیتا ہے. جماعت سے سوائے کھلے منافق کے کوئی پیچھے نہیں رہتا. بیمار بھی 2 آدمیوں کے سہارے نماز کے لیے آتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلے شخص کی نماز سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجے زیادہ ثواب رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، البتہ میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر آذان کہلواؤں اور کسی شخص کو امامت کے لیے کہوں، پھر ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا تھے. انہوں نے اپنے اندھے ہونے کا عذر پیش کر کے اپنے گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت چاہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آذان سنتے ہو؟ عبداللہ نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا تو پھر نماز میں حاضر ہو. آپ سوچئے ذرا کہ نابینا کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملی، اور آنکھوں والے جو اذان سن کے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتے ان کا قیامت کے دن پھر کیا حال ہوگا. ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص اذان سنے پھر باجماعت نماز ادا نہ کرے تو اس کی کوئی نماز نہیں، یعنی اس کی نماز ہی نہیں، الا یہ کہ کوئی عذر رکاوٹ بن گیا ہو، کوئی ایسی مجبوری آ گئی ہو کہ واقعی وہ عذر ہو. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اب وہ عذر کیا عذر ہے
کہ جس میں انسان کے اندر استطاعت ہی نہیں، وسعت ہی نہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام بیمار بھی ہوتے تھے تو سہارا لے کے مسجد میں آ جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں بھی مسجد آ کر نماز پڑھائی تھی. یعنی صحابہ کرام بھی یہی کرتے تھے، بیمار بھی ہوتے تھے تو جب تک ہمت ہوتی تھی مسجد پہنچتے تھے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیماری کی حالت میں جب ہوش ہوتا تو مسجد میں آ کے نماز پڑھاتے تھے. اب اگلا مسئلہ ہے عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت. یعنی یہ احکام بنیادی طور پر مردوں کے لیے ہیں. نماز باجماعت مردوں پہ لازم ہے، بعض کے نزدیک واجب ہے، بعض کے نزدیک فرض عین ہے، بعض علماء فرض کفایہ کہتے ہیں اور بعض اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں. لیکن کوئی بھی اس کو نفل کا درجہ نہیں دیتا کہ ٹھیک ہے کوئی پڑھے تو پڑھے، نہیں پڑھتا تو کوئی بات نہیں. لیکن عورتوں کے لیے اس میں کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری عورت مسجد کی طرف جانے کی اجازت مانگے تو اسے ہرگز منع نہ کرو. یعنی عورتوں کے لیے نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ نفل ہے. لیکن اگر کوئی عورت اللہ کے گھر میں آنے کی اجازت مانگے تو اللہ کا گھر اس پہ بند نہ کیا جائے، شوہر اس کو روکے مت. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع نہ کرو اگرچہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں. یعنی ساتھ ہی یہ بھی عورتوں کو بتا دیا گیا کہ گھر میں نماز پڑھنا زیادہ اچھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا کوٹھڑی میں نماز پڑھنا یعنی اندر کے سٹور میں یا اندر کے حصے میں کھلے مکان میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. یعنی ٹی وی لاؤنج کی بجائے بیڈ روم اور بیڈ روم کی بجائے سٹور زیادہ بہتر ہے. عورتوں کو خوشبو لگا کر مسجد جانے کی ممانعت ہے. یعنی اگر وہ جائے رخصت ہے، اجازت ہے، لیکن پھر وہ زیب و زینت کے ساتھ نہ جائے. مراد یہ ہے کہ جن حدود کا اللہ نے پاس رکھنے کا حکم دیا ان حدود کی پابندی کے ساتھ وہ مسجد جائے. اب آپ دیکھیے کہ اگر پسندیدہ گھر ہے اور گھر کا بھی اگلا حصہ ہے تو پھر یہ رخصت کیا معنی رکھتی ہے، یہ اجازت کیا معنی رکھتی ہے. تو اس میں یاد رکھیے کہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں یا بعض ایکسیپشنل صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں مسجد جانا گھر سے بہتر ہو جاتا ہے. استثنائی صورتیں، مثلا مسجد الحرام جہاں ایک نماز کتنے نماز کے برابر ہے؟ 1,00,000 نماز کے برابر. مسجد نبوی 1000. اسی طرح مسجد اقصی. اب آپ دیکھیے، اب آپ یہاں سے مکہ تو چلے جائیں اور ہوٹل میں نماز پڑھ لیں لیکن مسجد نہ جائیں، تو جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں ہوٹل میں ہی پڑھ لیں یا جو جگہ بھی انہوں نے لی وہاں پڑھ لیں، تو بات یہ ہے کہ ہوٹل بہتر ہے یا مسجد بہتر ہے. اگر دو میں آپ کمپیریزن کریں تو ہوٹل اور مسجد میں کریں نا، وہاں آپ کا اپنا گھر تھوڑی ہے. تو وہاں جا کر بھی ہوٹل میں پڑھنے سے بہتر کیا ہے پھر اب مسجد. دوسری بات، رمضان کا موقع ہے. اب آپ کو قرآن حفظ نہیں، آپ کے محلے میں آپ کے قریب ویسینٹی میں ایسی مسجد ہے جہاں اہتمام ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اپنے فائدے بھی ہیں. تو اگر کبھی عورت اپنے گھر کی ذمہ داریوں سے فارغ ہے اور وہ وہاں جا کر پڑھنا چاہتی ہے نماز تو پڑھ سکتی ہے. تیسری چیز، بعض ایسے ممالک ہیں جہاں گھروں میں مسجد سے اذان کی کوئی آواز نہیں آتی، جہاں کا پورا ماحول ایک غیر اسلامی ماحول ہے. وہاں آپ کو مسلمانوں کی اجتماعیت بھی کہیں نہیں ملتی. وہ کوئی مسلمان کہیں رہتا، کوئی کہیں رہتا، کوئی کہیں رہتا، کوئی قریب مسجد نہیں. اب اگر مسلمان گھرانوں میں خواتین موجود ہیں اور وہ سال ہا سال اذان نہیں سنتی، سال ہا سال مسلمانوں کی اجتماعیت کو نہیں دیکھتی، تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ تو اللہ کا گھر انسان کے اندر ایک اور طرح کا ایمان اور ایک اور کیفیت پیدا کرتا ہے، یعنی ماحول انسان پر اثر انداز ہوتا ہے. لہذا ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ جب آپ یہ سمجھیں کہ مسجد جانا آپ کے ایمان میں اضافے کا سبب ہے یا اجر و ثواب میں اضافے کا سبب ہے، تو اس وقت پھر تعصب کا ثبوت نہ دیں. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر اور عشاء تک کی نمازیں بھی مسجد میں پڑھا کرتی تھی اور کوئی روکتا نہیں تھا. ہاں بعد میں جب علماء نے دیکھا کہ حالات خراب ہو گئے ہیں تو پھر اس کو ڈسکریج بھی کیا گیا،
اعتدال کا راستہ کیا ہے کہ عام حالات میں آئیڈیل سچویشن کیا ہے؟ عام حالات میں آپ گھر پر ہی رہیں، وہیں نماز پڑھیں، اندر کے حصے میں زیادہ خشوع خضوع ہوگا. لیکن اگر آپ بازار جا رہی ہیں شاپنگ کے لیے تو نماز قضا کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ راستے میں کوئی مسجد ہے تو ایک طرف ہو کے نماز ادا کر لیں. یا آپ حج عمرے پر ہیں یا اور اسی طرح کے خاص مواقع ہیں، جیسے عید کا موقع ہے، جیسے رمضان کی تراویح کا موقع ہے، تو اس موقع پر آپ اجتماعی عبادت میں بھی شریک ہو سکتے ہیں. یہ رخصت اسی لیے رکھی گئی ہے.